السلام علیکم. کلنا نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں مزید کتاب الرقاق سے مزید اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خوف و خشیت اور فکر آخرت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا حال. ذیل میں چند حدیثیں وہ درج کی جا رہی ہیں جن سے معلوم ہوگا خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا. آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا. ان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جا سکے گا اور نہ دوزخ سے بچا سکے گا، اور میرا بھی یہی حال ہے مگر اللہ کی رحمت اس کے کرم سے. تشریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی کہ میں بھی اپنے عمل اور اپنی عبادت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جنت میں جا سکوں گا. آپ کے دل کی خوف خشیت کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے. تو بس وہاں پر نہ حسب و نسب چلے گا، نہ شان چلے گی، نہ بڑھائی چلے گی، نہ جو ہے تکبر چلے گا، نہ کچھ چلے گا. صرف اور صرف بس اللہ کی رحمت سے ہمارے اعمالوں کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ ہی کی رحمت سے ہمیں یہ جو ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے وہ مقام ہمیں جنت میں حاصل ہوگا. اللہ ہی اس کے حامی و ناصر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے نبی پاک کا یہ حال تھا جب ہوا تیز چلتی تھی تو آپ کی زبان پہ یہ دعا جاری ہو جاتی تھی: اللہم انی اسألک خیرہ و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت و خیر ما ارسلت بہی واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہی وَإِذَا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مترت سری عنہ فعرفت ذالک. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا فرماتے تھے: اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے. جب آسمان پر ابر آتا ہے تو آپ کا رنگ بدل جاتا. اضطراب کی یہ حالت ہوتی ہے، کبھی آپ باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے ہٹتے. پھر جب بارش ہو جاتی، خیریت سے گزر جاتی، تو یہ کیفیت آپ سے دور ہو جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی اس حالت اور واردات کو سمجھ لیا اور آپ سے پوچھا کہ تیز ہوا کو، ابر کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ نے شاید فرمایا: عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و ابر اس طرح کا ہو جو حضرت ہود پیغمبر کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے. حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت کے طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا. صحیح بخاری و مسلم. تشریح میں مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا حاصل مقصد صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کے خوف و خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ذرا ہوا تیز چلتی تو آپ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے خبر کے حاصل ہونے کی اور اس کے خیر کے حاصل ہونے کی اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے. اور جب آسمان پر ابر نمودار ہوتا تو اللہ کے جلال کی دہشت اور حیبت سے آپ کا یہ حال ہو جاتا: کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے. اور آپ کی یہ کیفیت اس خوف اور ڈر سے ہوتی کہ کہیں بادل کی شکل میں اللہ کا ویسا عذاب نہ ہو جیسا کہ حضرت ہود کی سرکش قوم عاد پر ابر ہی کے شکل میں بھیجا گیا تھا، جسے اپنے علاقے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر نادانی سے وہ خوش ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو ابر رحمت سمجھا تھا، حالانکہ وہ عذاب کی آندھی تھی. حدیث میں آیت کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ ناتمام ہیں. آخری حصہ یہ ہے: بل ہوا مستا جل تم بھی ریحن فیہا عذاب علیم. اور بتائیے
کہ ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہم سب اس بات کا ذرا غور کریں کہ ان ہواؤں کے چلتے وقت ان تمام چیزوں کو جو ہم پر آتی ہیں، ہمیں مشکلات آتی ہیں، کیا ہم اس طرح دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یا اللہ سے، یا ہمیں جو بھی ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، یا ہم جو مشکلات میں ہیں، ہم اللہ کو ان باتوں سے یاد کرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں، ہماری غفلتیں ان پریشانیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں کوئی زخم میں درد ہو رہا ہے تو ہمارا سارا ذہن درد کی طرف سے جاتا ہے، لیکن اس درد دینے والے کی طرف ہم مائل نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبیوں کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اور مقربین کی زندگی سے، اور جو ہے اولیاء اللہ کی زندگی سے ان سے سب سے درس ملتا ہے کہ وہ ان کے ذہن، ان کی نگاہ جو ہے اس مشکل دینے والے کی طرف ہوتی تھی، اور اس جو آفتیں دینے والوں کی طرف ہوتی تھی، نہ کہ ان آفتوں کی طرف ہوتی تھی۔ وہ اللہ بہتر جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، اور جو مشہور ہے کہ وہ جو ہے اللہ کو یاد کرتے تھے، حالانکہ بڑا بڑا غم تھے، بڑا دکھ تھا، بڑی تکلیف تھی، لیکن ان کا ذہن جو تھا، ان کی جو نگاہیں تھی، وہ اللہ کی طرف تھی۔ تو بہت ساری ایسے مجھے یاد نہیں ہے، بہت سارے دوسرے انبیاؤں کی زندگی بھی ہم پڑھیں گے تو ان کا بھی نظر تمام جو ہے اللہ کی طرف ہوا کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خود کہا کرتے تھے، جب تمہیں کبھی بہت تکلیف کا سامنا ہو تو میری زندگی کو سامنے رکھ لیا کرے۔ تو ہمارے لیے ہر موقع پر نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ اسنا جو ہے وہ ہم سب کی آگے زندگی کو بڑھانے کے لیے اور ہماری مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اصل تو نمونہ یہ نبی پاک کی زندگی ہے، نہ کہ دوسرے معاملات ہیں۔ ماں باپ کے بعد نبی پاک کا جو ہے پہلے نبی پاک کا معاف کرنا، ماں باپ کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی رول ماڈل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بنے ایسے تو ہم بھی رول ماڈل اپنے بچوں کے لیے ہوں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ذات اقدس، ایسی ذات کہ جو سب کے لیے نمونہ اللہ نے بنا کے بھیجی ہے، تو ان پر ان کی حدیثوں کو سن کر ان پر ایمان لانا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ کہ کتنی احتیاط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، رسول اللہ آپ پر بڑھاپا آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بڑا کر دیا۔ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ تکویر اذا الشمس کوورت میں تشریح میں شیخ فرماتے ہیں رسول اللہ نے کہ جسمانی صحت فطری طور پر جس قدر بہتر تھی، وہ قوا جیسے اچھے اور طبیعت جیسے معتدل تھی، اس کے لحاظ سے آپ پر بڑھاپے کے آثار بہت دیر سے ظاہر ہونے چاہیے تھے۔ اللہ نے آپ کی جسمانی اور آپ کی جو ہے فطری اور صحت اور آپ کی طبیعت ایسی معتدل بنائی تھی کہ اس پر تو کافی عرصے بعد یہ اثرات نما ہونے چاہیے تھے، لیکن جب وہ آثار عام اندازے کے لحاظ سے قبل از وقت ظاہر ہونے لگے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک روز عرض کیا کہ آپ پر تو ابھی سے بڑا پانے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن مجید کی ان صورتوں، سورہ ہود، واقعہ وغیرہ، اور سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور سورہ تکویر نے بڑا کر دیا۔ ان صورتوں میں قیامت، آخرت اور مجرموں پر اللہ کے عذاب کا بڑا دہشتناک بیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مضامین سے اس قدر متاثر ہوتے تھے، حضرت ان کے مضامین سے اس قدر ان صورتوں کے مضامین سے اس قدر متاثر ہوتے تھے، ان کی تلاوت آپ پر خدا کے خوف اور آخرت کی فکر کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ آپ کا اثر آپ کی جسمانی قوت، تندرستی پہ پڑتا تھا۔ بلا شبہ خوف اور فکر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جوانوں کو جلد بڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا یوم یجل الولدان الشیبہ، کہ قیامت کا دن بچوں کو بڑھا کر دے گا۔ اس حدیث سے خاص طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خوف خدا اور فکر آخرت کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا کیا حال تھا۔ دوستو، ایک ایک حدیث، ایک ایک چیز، حدیث کا عنوان اور ایک ایک معاملہ جو نبی پاک کر کے گئے، اس میں کس قدر ہمارے لیے آخرت کا سامان ہے
کہ جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کر ہم بھی ان صورتوں کو پڑھیں تاکہ ہم پر بھی یہ کیفیت طائر ہو اور ہمیں بھی وہ جو خوف نہ پیدا ہوتا ہو تو وہ خوف پیدا ہو، اللہ سے وہ قرب پیدا ہو، وہ محبت پیدا ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا تم لوگ بہت سے اعمال ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک یعنی بہت ہی خفیف ہلکے ہیں۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مہلکات میں شمار کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ تشریح مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں مسلمانوں پر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پر خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا اور وہ آخرت کے حساب و انجام سے اس قدر لرزاں ترساں رہتے تھے کہ بہت سے وہ اعمال جن کو تم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہو، وہ بے پرواہی سے کرتے رہتے ہو، ان سے بچنے کی کوئی فکر نہیں کرتے، وہ ان کو مہلک خطرناک سمجھتے تھے اور ان سے بچنے کا ایسا ہی اہتمام کرتے تھے جیسے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نظر تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس کے زمانے میں ایک دفعہ کالی آندھی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا ہے ابو حمزہ کیا ایسی کالی اندھیری آندھیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ، وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر بھی کوئی ایسے حالات اور موقع آ جائے اور ایسے موقع پر ہم کہیں برسات کے موسم میں یا کہیں ہو تو ہمیں بھی ایسی کالی آندھیوں کا ہمیں ہوتا رہتا تجربہ کاش ہم بھی اس وقت جو ہے ہم بھی جو ہے مسجدوں کی طرف کرنے والے بن جائیں اور نہ صرف خود ہی اور لوگوں کے نہیں، خود اپنی طور پر اب فردن خود چلا جائے اور اللہ سے دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان حدیثوں کا کم از کم اہتمام کر لے تاکہ کل ہم اللہ کے ضرور کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس حدیث پر میں نے عمل کیا تھا، میں نے دنیا میں ایسا عمل کیا تھا۔ ہم مثال کے طور پر ہم اللہ کی زیارت، نبی کی زیارت کی دعائیں کرتے ہیں اور بہت مشکل کام ہے، ایسے ہماری قوت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ اعمال ہے، نہ ہم اس قابل ہیں، لیکن اس کو کرنے سے کل ہم اٹھ کے کہہ سکتے ہیں یا اللہ اے اللہ میں نے آپ کے نبی کی زیارت کے لیے یہ کوشش کی تھی، تو ہمارا کام ہے کوشش کریں ہم ان چیزوں کو لیں۔ اب مثال کے طور پر میں قیدی ہوں، میں قید میں رہ کے مجھے نماز جمعہ کی اجازت نہیں مل سکتی تو نہیں مل سکتی، لیکن میں اس جیل میں رہتے ہوئے اس جمعے کی تیاری کر سکتا ہوں، سارے اہتمام کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے جیلر نہ جانے دے تو وہ اللہ جانے اور وہ جیلر جانے، لیکن میں تو تیاری کی، میں نے تو آخر گیٹ تک بھی پہنچا۔ جس طرح تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کا ایک قصہ ہے کہ وہ بھی اس زمانے میں قید میں تھے، انہوں نے بھی ایسی تیاری کی، لوگ ان کو ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تو انہوں نے آخر کہا کہ بھائی میرا کام تو تیاری کرنا ہے اور میں گیٹ تک جاؤں گا اور مجھے آگے گیٹ سے باہر نہیں جانا دیا، مسجد تک نہیں جانا دیا، یہ اللہ جانے اور یہ جیل کی انتظامیہ جانے، میں نے اپنی تیاری کر لی، میں نے اپنا کام کر لیا۔ تو یہی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور ایسے موقعوں پر ان چیزوں کو ضرور اس پر عمل کر لیں تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت کی دلیل بن جائیں، ہمارے لیے بنیاد بن جائیں۔ کاش ہمیں اس کی فکر عطا ہو جائے اور ہم سب اس کو جو ہے کرنے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ، باقی آئندہ انشاءاللہ عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔